بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں سید عارف بہار اور آپ میرا ویلاگ دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، نیو یارک ٹائمز میں چھپنے والے ایک مضمون جس کا عنوان ہے CIA اسکریمبلز فار نیو اپروچ ان افغانستان کا آج کل بہت چرچا ہے، بہت دھوم ہے۔ یہ دو امریکی صحافیوں نے مل کر لکھا ہے، ان کی جوائنٹ یہ ایکسرسائز ہے، اور جس میں افغانستان سے امریکہ کے انخلاء کے بعد کی جو صورتحال ہے اس پر بحث کی گئی ہے۔ اس مضمون سے یوں لگتا ہے کہ امریکہ بہت تکلیف میں، بادل ناخواستہ اور بوجھل قدموں کے ساتھ افغانستان سے نکل رہا ہے، لیکن وہ افغانستان سے نکل تو رہا ہے، لیکن یہ اس شعر کے مصداق اس کے امریکنز کی جو دلوں میں مچلتی خواہشات ہیں، انگڑائی لیتی ہوئی جو خواہشات ہیں، اس پہ یہ شعر صادق آتا ہے کہ شاید مجھے نکال کے پچھتا رہے ہوں آپ، محفل میں اس خیال سے پھر آ گیا ہوں میں۔ افغانستان سے طالبان کے ساتھ ایک معاہدے کے نتیجے میں امریکہ رخصت تو ہو رہا ہے، لیکن اس کی خواہش ہے کہ وہ اس خطے میں اپنی نگرانی کے لیے، اپنی سرپرستی کے لیے، اپنے رول کے لیے کوئی نیا ٹھکانہ تلاش کرے، اور اس کے لیے اس کی نظریں جہاں ایک طرف پاکستان پر ہیں، وہاں سینٹرل ایشین سٹیٹس کرغزستان، تاجکستان اور ازبکستان جو ہیں ان کے ساتھ مذاکرات چل رہے ہیں، لیکن وہاں چونکہ اس مضمون سے اندازہ ہو رہا ہے کہ پیوٹن جو ہے مزاحمت کر رہے ہیں اس بات کی، وہ اپنی جو سابق سٹیٹس ہیں سینٹرل ایشین ان پہ ایک اثر رسوخ رکھتے ہیں، اور امریکہ وہاں فوجی مقاصد کے لیے نہیں بیٹھ سکتا، لے دے کر امریکہ کی جو نظریں ہیں وہ پرانے اتحادی پاکستان پر لگی ہوئی ہیں، اور پاکستان کے ساتھ ان کے مذاکرات چل رہے ہیں، لیکن پاکستان اس بار ٹیلی فون کال پر جو ہے وہ اپنا سب کچھ بدلنے پر تیار نہیں ہے، اپنی ڈائریکشن چینج کرنے پر ابھی تک تیار نظر نہیں آ رہا، اور ایک مذاکرات کا ایک سلسلہ بہرحال جاری ہے، اس مضمون سے اندازہ ہوتا ہے۔ لیکن اس مضمون کی ایک بڑی دلچسپ بات ہے کہ جس کی طرف بہت کم توجہ گئی ہے کسی کی، وہ یہ ہے کہ ایک CIA کے جو سابق ایک ڈائریکٹر رہے ہیں اس خطے میں، جنوبی ایشیا میں، مڈل ایسٹ میں، فلسطین میں ان کا ایک کردار رہا ہے، ہڈن رول رہا ہے، عراق میں ویپنز آف میس ڈسٹرکشن کا جو ایک ڈھکوسلا شروع ہوا تھا، ان میں بھی اس افسانے اور اس کہانی میں بھی اس شخصیت کا ایک کردار رہا ہے، اور افغانستان اور پاکستان میں بھی یہ شخصیت یہاں براجمان رہی ہے، اپنے فرائض انجام دیتی رہی ہے۔ ان کا نام ہے ڈگلس لندن، یہ CIA کے سابق اہلکار ہیں، اور اب یہ ریٹائرمنٹ کے بعد 34 سال کا ان کا وہاں تجربہ رہا ہے، جاسوسی کا اور مختلف علاقوں میں شورش برپا کرنے کا یا شورش کو قریب سے دیکھنے کا اور اس میں ایک کردار ادا کرنے کا۔ اب یہ جارج ٹاؤن یونیورسٹی جو ہے امریکہ کی، وہاں ریسرچ فیلو ہیں، اپنا کام کرتے ہیں، نیو یارک ٹائمز میں بھی ان کے مضامین چھپتے ہیں۔ تو یہ جو نیو یارک ٹائمز میں جو مضمون چھپا ہے افغانستان کی صورتحال میں، اور جس میں اس بات کا بھی انکشاف کیا ہے کہ CIA کے جو سربراہ ہیں ان کا ایک خفیہ دورہ پاکستان کا ہو چکا ہے، اور یہاں وہ اڈوں کے لیے جو ہے بات چیت کر چکے ہیں، تو وہیں اس میں جو ڈگلس لندن ہیں ان کے حوالے سے ایک ان کا چھوٹے سے پورشن میں ان کا ایک تجزیہ ہے چند سطور کی شکل میں، اور اس میں یہ انکشاف کیا گیا ہے کہ مسٹر ڈگلس کی ایک کتاب جلد ہی منظر عام پر آ رہی ہے جس کا عنوان ہے دی ریکروٹر، یعنی بھرتی کرنے والا، یعنی یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ تجربات اور مشاہدات ہوں گے جو اس شخصیت نے، یعنی CIA کے پس پردہ اور خفیہ منصوبوں میں جو فرنٹ مین کے طور پہ، جو آگے رکھنے کے لیے، جو ماسک کے طور پہ اور شناخت کے طور پہ جو لوگ بھرتی کیے جاتے تھے انہی سوسائٹیز کے اندر سے، یہ ان کا وہ رول تھا، اور خود کو یہ ریکروٹرز کا غالباً نام دیتے ہیں، اور ایک ریکروٹر کی یہ آپ بیتی ہوگی کہ کس طرح یہ پاکستان میں، افغانستان میں CIA کے جو ایجنٹس ہیں ان کو بھرتی کرتے تھے۔ تو اگر یہ کتاب
منظر عام پر آتی ہے اور مسٹر ڈگلس نے اس میں دیانتداری کے ساتھ کام لیا ہو تو یہ افغانستان اور پاکستان کی سیاست میں ایک آتش فشاں کا ایک دھماکہ ثابت ہو سکتی ہے۔ اس سے بہت سے چہرے بے نقاب ہو سکتے ہیں اگر اس میں دیانتداری سے کام لے کر ان لوگوں کو کا نام لیا جائے، ان لوگوں کی فہرست بیان کی جائے جن کو اس وقت CIA نے بھرتی کیا تھا۔ وہ اپنے اپنے مقامات پہ تھے، وہ پولیٹیشنز میں بھی تھے، وہ خاکی بیوروکریسی میں بھی تھے، وہ سول بیوروکریسی میں بھی تھے، وہ جرنلسٹ میں بھی تھے، وہ اینکرز میں بھی تھے، سول سوسائٹی میں بھی تھے، NGOز کے پردے میں بھی تھے۔ اور یوں یہ لگ رہا تھا کہ CIA ایک پس پردہ رہ کر ایک بہت بڑی ایک اپنی کھیپ تیار کر رہی ہے، اپنے مقاصد کو آگے بڑھانے کے لیے، اپنے موقف کو تقویت دینے کے لیے، اپنے موقف کو کا سودا بیچنے کے لیے وہ ایک ایسی فوج تیار کر رہی ہے اپنے ہم خیال لوگوں کی، لائک مائنڈڈ لوگوں کی، کہ جو اس کے مقاصد کو اپنے اپنے مقامات پر آگے بڑھاتے ہیں۔ یہ بڑی 9/11 کے بعد جو پاکستان میں صورتحال پیدا ہوئی تو یہ اس میں ایک بڑی اہم جو پالیسی تھی امریکہ کی وہ یہی تھی کہ پس پردہ رہ کے، وہ اس مضمون میں بھی اس کا ذکر کیا گیا ہے کہ پس پردہ رہ کے لوگوں کو بھرتی کیا جائے، مقامی لوگوں کو رول دیے جائیں اور ان سے کام لیا جائے۔ یعنی اس کا ایک یہ فائدہ ہوتا ہے کہ آپ کو فوجی قوت اپنی جو ہے وہ ایکسپوز نہیں کرنی پڑتی، اپنا وجود ایکسپوز نہیں کرنا پڑتا، اپنی پالیسی اور حکمت عملی آپ کو ایکسپوز نہیں کرنی پڑتی، وہ سارا پردے کے پیچھے ہوتا ہے۔ آپ کے جو مقاصد ہیں ان کو مقامی لوگ پھر بھرتی ہو کر یا اپنے اپنے رول کے ساتھ وہ ان مقاصد کو آگے بڑھاتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے یعنی یہ وہ ہنگامہ خیز دور تھا کہ جس میں مسٹر ڈگلس اس خطے میں تعینات تھے اور وہ کس طرح لوگوں کو بھرتی کرتے تھے۔ اس کتاب میں اس کا اگر ذکر ہوا تو یہ بلا شبہ پاکستان میں ایک دھماکے سے کم نہیں ہوگا۔ افغانستان تو ایک بہرحال ایک شورش زدہ علاقہ تھا، وہاں انہوں نے بھرتیاں بھی کی تھیں۔ اب بھی وہ اپنے جن ترجمانوں کی بات کرتے ہیں کہ جو ترجمان تھے جو امریکن فوج کے ساتھ، اب ان کی حفاظت کے انہیں لالے پڑے ہوئے ہیں۔ تو یہ ایک یعنی وہاں تو ایک ایسی صورتحال تھی کہ اس میں ایک جنگ زدہ علاقہ تھا، ایک جنگ چل رہی تھی، وہاں دونوں طرف سے بہرحال داؤ پیچ استعمال ہو رہے تھے۔ لیکن پاکستان میں جو ایک سائیڈ رول کے طور پہ اس جنگ میں شریک تھا، اس جنگ کا فریق تھا، یہاں بھی CIA نے اپنا ایک بھرپور نیٹ ورک قائم کیا تھا اور اس نیٹ ورک میں زندگی کے ہر شعبے کے لوگ اس سے وابستہ تھے، کام کرتے تھے، جو CIA کے پے رول پہ تھے۔ ان میں ہر طبقے کے لوگ شامل تھے اور وہ CIA کا ایجنڈا جو ہے اس کو آگے بڑھایا کرتے تھے۔ اور سر شام ہی اکثر ہم دیکھتے تھے کہ ٹی وی اسکرینوں پہ لوگ بیٹھ جاتے تھے اور جو دہشت گردی کا ایک منترا پڑھتے رہتے تھے، ڈھول پیٹتے تھے۔ میڈیا میں اسی طرح ایک نظر آتا تھا ہمیں کہ جی ایک دہشت گردی ہو رہی ہے، طالبانائزیشن ہو رہی ہے، پاکستان جو ہے ایک ریڈیکلائزیشن ہو رہی ہے، اور ایک ہوا کھڑا کیا جاتا تھا اس طرح کا۔ تو مقصد یہ تھا کہ اس ملک کو اور اس علاقے کو ایک ایسا خطرات سے بھرپور ملک ثابت کیا جائے کہ جہاں امریکنز کی موجودگی بہت ضروری ہے، ان کی فزیکل موجودگی ضروری ہے، ان کی جو ہے دوسرے کسی نہ کسی شکل میں ان کی یہاں جو ویزیبلٹی ہے وہ ضروری ہو کر رہ گئی ہے۔ تو اس میں بڑے با اثر طبقات کے لوگ شامل تھے۔ اس میں اس ملک کا ماجا گاما جو ہے وہ کم ہی شریک تھا، بلکہ اس میں بہت با اثر طبقات کے لوگ، بہت معززین شامل تھے، جو ماسک پہنے ہوئے تھے، جو میک اپ زدہ چہروں کے ساتھ تھے۔ بظاہر کچھ نظر آ رہا تھا لیکن در پردہ وہ ایک بڑی طاقت کے مقاصد کو آگے بڑھا رہے تھے۔ اس کی یہ کوئی مثبت مقاصد نہیں تھے دہشت گردی کے خلاف جنگ کے نام پر، یہ اس کے سامراجی مقاصد تھے۔ تو ریکروٹر صاحب اگر اپنے ان لوگوں کے جن کی ریکروٹمنٹ ہوئی ہے اس دور میں، اگر ان کے نام ظاہر کریں تو یہ ایک تہلکہ خیز ہوگا، اور یہ بھارت کے تہلکہ جو سکینڈل ہے اس سے بھی بڑا کوئی سکینڈل ہوگا کہ جو پاکستانی سیاست میں ایک بھونچال لا سکتا ہے۔ اور بہت سے ایسے معززین جو اپنے اپنے چیمبرز میں بیٹھ کے
بڑے سوفسٹیکیٹڈ ماحول میں اور انداز میں اور بڑے مہذب انداز میں وہ ایک مقدمہ اور ایک بیانیہ آگے بڑھاتے تھے، وہ حقیقت میں کسی اور کے ایجنڈے کو آگے بڑھاتے تھے۔ اسی دور میں ایک پروجیکٹ جو تھا وامی کا، اس پہ میں نے اس کے تحت ایک ریسرچ سٹڈی تیار کی تھی، یہی کہ جو دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑی جا رہی ہے، اس میں پاکستان کا کیا رول ہے اور CIA پاکستان سے کیا کام لینا چاہتی ہے۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ اور پاکستان اس کا عنوان تھا، اور یہ اس وقت 2010 میں شائع ہوئی تھی، اور اس کے لیے مجھے اسلام آباد راولپنڈی میں بہت سے جو صاحب الرائے لوگ تھے، جن میں فوج کے اس وقت کے حاضر سروس بھی تھے، لوگ تھے، ریٹائرڈ لوگ تھے، اور میڈیا کے لوگ تھے، اور زندگی کے بہت سے جو ایک طبقات سے تعلق رکھنے والے لوگ تھے، انتظامیہ کے لوگ تھے، ان سے ملنے کا موقع ملا اور اس پہ کام کرنے کا موقع ملا۔ تو بہت سی چیزیں اس وقت عیاں ہوئی تھیں، اور بہت سی چیزیں سامنے آئی تھیں کہ کس طرح یہاں ایک نیٹ ورک کام کر رہا تھا، ایک جال پھیلایا جا رہا تھا اپنے جاسوسوں کا، اور اس میں معاشرے کے با اثر طبقات شامل تھے، زندگی کے ہر شعبے سے وابستہ لوگ شامل تھے۔ اس میں تخصیص نہیں تھی کہ کسی ایک شعبے کے لوگ ان کے لیے کام کر رہے تھے اور ان کے مقاصد کو آگے بڑھا رہے تھے۔ اسی ریسرچ سٹڈی میں بہت سی جہاں پہلوؤں کا جائزہ لیا گیا تھا کہ کس طرح امریکنز نے گھر لیے ہوئے ہیں اسلام آباد میں، اور کس طرح انہوں نے ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں، اور کس طرح وہ پینیٹریٹ کر رہے ہیں ہر شعبہ زندگی میں۔ تو یہ اس میں بڑی تفصیل سے ذکر کیا گیا تھا۔ اس میں جنرل اسلم بیگ صاحب کے بھی خیالات تھے، اس میں بہت سے ایسے لوگ تھے کہ کچھ سینیٹرز تھے، کچھ جو اس فیلڈ سے اور اس سارے معاملے سے وابستہ جو لوگ تھے ہمارے پولیٹیشنز، ان سے بھی بات ہوئی تھی، اور بڑی ڈیٹیل میں اس میں یہ ساری اس صورتحال کا ایک جائزہ اور نقشہ پیش کیا تھا کہ کس طرح امریکنز اس دور میں کام کر رہے تھے۔ ایک اسی ریسرچ سٹڈی میں ایک جگہ جو لکھا گیا تھا کہ حال ہی میں امریکی اخبارات میں ایک رپورٹ منظر عام پر آئی ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ امریکہ نے پاکستان اور افغانستان میں جاسوسی کا ایک پرائیویٹ نیٹ ورک قائم کیا ہے، جس کا مقصد مشتبہ جنگجوؤں کو گرفتار کر کے قتل کرنا ہے۔ جاسوسی کے لیے نئے قائم کردہ نیٹ ورک میں نجی سیکیورٹی کمپنیوں میں کام کرنے والے CIA اور اسپیشل فورسز کے سابق ارکان کو بطور ملازم کانٹریکٹ پر رکھا گیا ہے۔ نجی کانٹریکٹرز پر مشتمل جاسوس نیٹ ورک امریکی محکمہ دفاع کے عہدیدار مائیکل فرلانگ نے منظم کیا ہے۔ یہ اور اس طرح کی بہت سی اس میں پوائنٹس تھے کہ کس طرح یہاں جو ہے وہ کانٹریکٹرز بھرتی کیے جاتے تھے، کس طرح آگے جاسوس بھرتی کیے جاتے تھے۔ تو اگر دا ریکروٹر منظر عام پر آتی ہے اور دیانتداری کے ساتھ اس میں ان ساری باتوں کی تفصیل درج ہوتی ہے اور واقعات درج ہوتے ہیں جو پاکستان اور افغانستان میں اس وقت اپنائے گئے تھے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک پاکستانی سیاست میں ایک والکینو ثابت ہو سکتا ہے اور ایک بڑی بھونچال کا باعث بن سکتا ہے۔ اب ہمیں بے تابی سے دا ریکروٹر کا، بھرتی کرنے والے کا انتظار ہے کہ کب یہ کتاب آئے اور اس سے اندازہ ہو کہ کون کون سے معززین یہاں امریکن مقاصد کو آگے بڑھانے کے لیے اپنی خدمات اور اپنا کندھا پیش کیے ہوئے رہے۔ مجھے یقین ہے کہ یہ اس ملک کا ماجا گاما نہیں ہوگا، یہ با اثر طبقات ہوں گے جو ادھر بھی ٹھیک ہیں ادھر بھی ٹھیک ہیں، کیونکہ اکثر ایسی جنگوں میں ڈبل کراس کرنے والے لوگ جو ہے وہ عام نہیں ہوتے، وہ خاص ہوتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ کتاب کے بڑی بےتابی کے ساتھ انتظار کے ان لمحات کے ساتھ اب اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔